بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ اچھا، آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا جو میں نے بتوں کے آپ کو نام بتائے تھے 3، تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب جو ہمارا نیو چیپٹر ہے وہ ہے عرب کے مشہور بت۔ تو اب سے یہ بتوں کا سارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ کون کون سے نام تھے پہلے زمانے کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں، تو وہ بھی یاد ہونے چاہیے آپ کو۔ لات، عزیٰ، منات یہ بت تھے ان کے مشہور، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ہیں عرب کے مشہور بت۔ اچھا، حشام کلبی کہتے ہیں کہ سب سے پرانا بت منات تھا اور بحر احمر کے ساحل پر مکہ اور مدینہ کے درمیان مشعل کی جانب قدیم میں منسوب تھا۔ ویسے تو عرب کے سب لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، مگر اوس اور خزرج نیز مکہ مدینہ اور ملحقہ بستیوں کے باشندے خصوصاً اس کی تعظیم و تکریم میں پیش تھے۔ یہ لوگ اس کے نام پر جانور ذبح کرتے اور اس پر بیش قیمت نذرانے اور تحائف چڑھاتے تھے۔ مطلب اس کے نام پہ جانور بھی ذبح کر دیتے تھے اور لوگوں کو دے دیتے تھے، غریب لوگوں کو، اس طریقے سے مطلب اس کو سمجھتے تھے وہ۔ مگر اس کی تعظیم میں اوس اور خزرج سب سے بڑے ہوئے تھے، مطلب وہ حد سے گزر گئے تھے۔ حشام کہتے ہیں کہ ہمیں قریش کے ایک آدمی نے ابو عبیدہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ اوس، خزرج اور مدینہ کی نواحی بستیوں کے لوگ جب حج کرنے آتے تو عام لوگوں کی طرح تمام مواقف میں حاضر ہوتے اور حج کا ہر 2 حکم بجا لاتے جس پر سب حاجی عمل کرتے تھے، مگر مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے حاجیوں کی طرح یہ اپنے سر نہیں منڈواتے تھے۔ یہ واپسی پر منات کے پاس آتے، یہاں سر منڈواتے اور چند دن یہاں ٹھہرتے، مطلب اس بت کے پاس آتے اور پھر وہاں پر سر منڈواتے اور وہاں پر رکتے۔ اس کے بعد وہ اپنا حج نامکمل سمجھتے تھے۔ منات ہزیل اور خزاعہ کا مخصوص بت تھا۔ فتح مکہ کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے اس کو توڑ کر پیوند خاک کیا، تو اس طریقے سے یہ اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد طائف میں لات کا بت خانہ وجود میں آیا، جو لات سے لیا گیا تھا نا بت، وہ جو بت خانہ تھا، تو وہ والا بت وجود میں آیا۔ یہ منات کے بعد تعمیر ہوا۔ دراصل یہ چونکہ پتھر تھا، ثقیف کے لوگ اس کے مجاور تھے، انہوں نے اس پر عالی شان عمارت کھڑی کر دی تھی۔ قریش اور عرب کے سب ہی لوگ اس کی تعظیم کرتے اور اس سے عقیدت کے باعث اپنے بچوں کے زیر اللات اور تیم اللات جیسے نام رکھتے تھے۔ یہ بت خانہ طائف کی مسجد کے بائیں مینارے کی جگہ واقع تھا۔ یہ برابر عبادت گاہ بنا رہا اور ثقیف کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شیبہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب نے گرایا اور اس کا ملبہ آگ لگا کر جلا دیا۔ اچھا، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ دراصل لات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، وہی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ کس طریقے سے وہ لات بنا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو پوجنے لگے اور اس کی قبر کو قبلہ حاجت بنا لیا۔ ابو الجوزا نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ اور اسی طرح نقل کیا ہے کہ یہ ستو بھگو کر حاجیوں کو پلایا کرتا تھا، مطلب ستو کو بھگو کر حاجیوں کو پلاتے تھے۔ اچھا، یہ ہو گیا، یہ راوی البخاری ہے۔ پھر مشرکین نے غزہ کا بت بنا لیا، اب یہ اس کے لات کے بعد بنا، یہ لات سے بعد بنا تھا، ٹھیک ہے۔ ظالم بن سعد نے اسے بنا کر ذات غرق سے ذرا آگے وادی نخلا میں نصب کیا اور اس پر ایک شاندار عمارت کھڑی کر دی۔ لوگ اس سے ایک آواز سنتے تھے۔ حشام نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ غزہ پر ایک شیطان جنیہ کا تسلط تھا۔ اچھا، آگے ہے، اس نے بطن نخلا میں کیکر کے درختوں پر بسیرا کیا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا، بطن نخلا میں تمہیں ایک قطار میں کیکر کے 3
درخت ملیں گے، ان میں سے پہلا درخت کاٹ دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیل ارشاد سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، درخت کاٹنے کے بعد کچھ نظر آیا؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اب جا کر دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کاٹ کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کچھ دیکھا؟ کہنے لگے، کچھ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تیسرا درخت بھی کاٹ دو۔ خالد وہاں پہنچے تو وہاں ایک حبشی عورت دیکھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھے تھے اور غصے سے دانت پیس رہی تھی، اور اس بت خانے کا مجاور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، کفرانکی لا سبحانکی، اس کا ترجمہ ہے، اب تیری پوجا پاٹ کا زمانہ گیا اور بے عزتی کا زمانہ آ گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے، پھر ایک ہی ضرب سے اس کا سر پھاڑ دیا جس سے وہ کوئلہ کی طرح بھسم ہو گئی، پھر درخت کاٹ کر مجادر کو بھی قتل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حبشی عورت کی شکل میں غزہ دیوی تھی، اور آج کے بعد عربوں کے لیے کوئی غزہ نہیں۔ تو یہ ہمارا چیپٹر آج اینڈ ہوا ہے، اور آج مجھے یہی چیپٹر پڑھانا تھا۔ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہوگا وہ ہے بڑے بڑے 3 بت، تو ان 3 بت کے نام ہمیں انشاءاللہ کل معلوم ہوں گے، تو پلیز ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی پلیز شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ اللہ حافظ۔